پہلی امتوں کو صرف 2 نمازیں دی، جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کو بار بار ملتے ہیں، اسی کو بار بار بلاتے ہیں۔ 2 نمازیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، کوئی باجماعت نہیں، کوئی مسجد نہیں، معبد، صومعہ، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مسجد کا لفظ صرف اس امت کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ 26 دفعہ مسجد کا لفظ قرآن میں آتا ہے۔ تو پہلوں کے لیے باجماعت نماز کوئی نہیں، پہلوں کے لیے اذان کوئی نہیں، وہ دھوتو بجا دیں تو چلو بھائی اپنے اپنے عبادت خانے نماز پڑھ لو۔ تو وہ اکیلے پڑھتے تھے، کیوں؟ ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو ایسا بنایا کہ وہ یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ان کی نماز سے اللہ اکبر اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا کوئی اور تسبیح، بس وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ کوئی آدھا منٹ پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ پڑھے، پھر سیدھا سجدہ، رکوع بھی نہیں تھا۔ ہمیں اللہ نے قیام دیا، باجماعت قرآن کا حافظ بنایا۔ میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، سارے مدرسے بند ہوتے ہیں، رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، پھر پورا مدرسہ رات کو تراویح سے قرآن سے گونج رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو حفاظ بچے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی چھت پہ، کوئی برآمدے میں، کوئی کمرے میں، کوئی یہ سامنے پارک میں، کوئی دائیں کوئی بائیں، اس طرح اللہ کا کلام گونج رہا ہوتا ہے کہ آسمان تک اس کی نورانیت جاتی ہے۔ تو میں اس لیے رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں کہ قرآن سنو، قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، کہ سارا علم اللہ نے رمضان میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کتابیں آئیں 1 رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 2 رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 8 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات انجیل آئی 12 رمضان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا 21 رمضان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتاری۔ تو رمضان کو اور آسمانی علم کو آپس میں بڑی مناسبت ہے، اور آسمانی علم میں اللہ کی طاقت ہے، سائنس کے علم میں مخلوق کی طاقت ہے۔ جہاز اڑ رہا ہے، 380 ایک جہاز ہے جو 570 آدمیوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے۔ تو یہ مادی طاقت کا ظہور ہے، اور میرے رب کے کلام میں اللہ کی طاقت کا ظہور ہے کہ اللہ کے علم میں اللہ کی طاقت ہے، اور انسانی علم میں مادی طاقت ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزیں مل کر مادہ بنتی ہیں۔ تو ایٹم بم سے لے کر ہائیڈروجن بم، اور ایک سیسنا جہاز سے لے کر راکٹ جو اب مریخ تک چلا گیا ہے، اس میں ان 4 چیزوں کی طاقت ہے، اور قرآن میں اللہ کی طاقت ہے۔ لیکن یہ ہمارے یہاں سے نیچے نہیں گیا ہوا، اس لیے ہم وہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے جو ہونا چاہیے۔ قرآن سے دوری، نماز سے دوری، تو اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ کس طرح ہم مصر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو ایک صحابی آگے بڑھے، دیر ہو گئی نا، تو وہ ان کو جوش آیا، تو وہ آگے بڑھے، کہنے لگے سن لو، ہم ایسے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں جو چاہے تو تمہاری دیواروں کو زمین پہ گرا دے۔ اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ کہنا اللہ اکبر۔ ساری دیواریں زمین پہ گر گئیں۔ ہاں، وہ بھی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے۔ جنازے اٹھتے دیکھو، محفل موسیقی نہ دیکھو، رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو، دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو، ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو،
جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ باد اسا موڈے تے چاہے ہوا ہے، اسی مر گئے تھے، اس ٹرنا ہی کوئی نہیں، اس قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر دی، خاک کر دیا۔ اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا، پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی، یہ 4 بڑے فاتح ہیں۔ تو سب سے پہلا فاتح سکندر 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر، عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائیڈ بخار ہے، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ اس کے قریب تھا، عراق پار کر کے ترکی پار کر کے مقدونیہ، کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا۔ مصر آج اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں۔ یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا، ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافیاں ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے۔ کیا رب دیکھنے؟ دعا دو اس کملی والے کو جس نے کہا تھا یا اللہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے، تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم، اور اس کملی والے کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے، یہ سب ہم بندر خنزیر پھر رہے تھے۔ ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی۔ مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور 2 فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو، اور اللہ بذات خود کہتا ہے کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ۔ پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی حوریں کھلے دروازوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یا اللہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما اور ان سے ہماری شادی فرما، تمہیں جنت کی عورتیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان سے میرا نکاح فرما، اور اگر کوئی بیوی کسی خامن سے لڑ پڑے تو وہ وہاں سے پکارتی ہیں ارے اللہ کی بندی چند دن تیرے پاس مہمان ہے، پھر تو ہمارے پاس آ جائے گا، کیوں اس سے لڑتی ہے؟ ایک طرف یہ مہربانی ہے، ایک طرف ہماری غداریاں ہیں۔ بتاؤ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ مسلمان تو بات کی بات، ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ اور میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، ایک چیز میرے نبی کی چھپی ہوئی نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے میرے حبیب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، میں قربان جاؤں، یہ قرآن کی وہ قسم ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ کر نہیں سکتا، جو اس میں محبت ہے۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ گرین ٹاؤن والوں کو بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے بنیں گے، ورنہ میں مردود کر دوں گا۔ میرے ترازو میں سید قریشی نہیں تولا جاتا، میرے ترازو میں محمد کی غلامی کو تولا جاتا ہے۔ تو بھائیو پہلا جمعہ ہے، اللہ ہمیں زندگی دے، ہمارے سارے روزے پورے ہوں، سارے جمعے پورے ہوں۔ آج توبہ کر کے اٹھو، آج معافی مانگ کے اٹھو۔
سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایڈی ساری گل تم آدھی زبان سے کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اور اللہ سارے معاف کر دیتے، سارے۔ پھر اتنا کریم ہے، کہتا ہے اگر دوبارہ ہو جاوے تو آ جائیں، توبہ کریں، پھر معاف کر دیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے دھو دو، صاف کر لو، ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے پاؤں پکڑ لو، بیوی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، دوستوں سے کوئی جھگڑا ہے صلح کر لو، کسی بڑے کبیرہ گناہ میں اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو ہے توبہ کر لو، اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ موقع دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے آپ کے ایمان میں ترقی ہوگی۔ مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور 2 فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو۔ اور اللہ بذات خود کہتا ہے کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ۔